جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لے لیا جائے گا ایماندار اور راستہ خدا کی عبادت کرنے والے، خدا کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوگی۔ جس وقت یہ بڑی بڑی چکیاں نہیں تھی تو لوگ گندم کو لے کر ایک مٹھی گندم اس کے اندر ڈال دیتے تھے، 2 عورتیں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک پتھر کو گھماتی تھی، پتھر کے اوپر پتھر رکھا ہوتا تھا، وہ اس گندم کو پیستا تھا۔ اسی طرح اس وقت کے حساب سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ 2 عورتیں ایک ہی ساتھ بیٹھی ہوں گی، کام کرتی ہوں گی، چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ وہ زمین پر کام کرے گی، وہ مشکلات کا سامنا کرے گی، لیکن ایماندار راست باز جو لوگ مرد اور عورت ہوا میں اڑ کے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، اور جہاں پر ہمارا خدا یسوع مسیح رہے گا وہ لوگ اس کے ساتھ رہیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو عبادت اور کی پرستش نہیں کر رہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ان سب کو زمین پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کلام مقدس میں ملتا ہے کہ نوح کے وقت بہت زیادہ لوگ تھے، 120 سال تک خدا کا بندہ نوح اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو توبہ کا درس دیتا تھا، توبہ کے بارے میں بتاتا تھا۔ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، توبہ کرو، اے میرے بچوں توبہ کرو۔ پر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، اس کی بات پر دھیان نہ لگایا۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا خدا نے کہا اے نوح اپنے لیے کشتی بنا لے۔ وہ کشتی بنانا شروع ہو گیا، اور لکھا ہے کہ نوح کا پورا خاندان اور اس کشتی کے اندر چلا گیا۔ بہت سے جانور جنہیں خدا نے بنایا تھا، جو خدا کا ڈر خوف رکھتے تھے، اور اس کشتی کے اندر چلے گئے تو خدا نے زمین پر طوفان بھیجا، بارش ہونا شروع ہو گئی، پانی ہی پانی زمین پر آ گیا۔ 40 دن 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی، زمین پر سے سوتے پھوٹ نکلے، ہر طرف سے پانی ہی پانی آ گیا۔ تو کہ پہاڑ سب ڈوب گئے، سب جانور، سب انسان جو خدا کی عبادت اور اس کی پرستش نہیں کرتے تھے سب مٹ گئے، پانی کے اندر دب کر مر گئے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کرتے، ان سب کو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے 10 کنواری عورتیں ہیں، دولہا کے استقبال کے لیے نکلی، اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ 10 کے پاس اپنی اپنی ایک مشعل تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان مشعلوں کے اندر تیل بھرا ہوا تھا۔ 5 بیوقوف تھی اور 5 عقل مند تھی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو عقل مند تھی وہ دولہے کے انتظار میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنی مشعلوں کو نہیں جلایا تھا، بند کر کے رکھا ہوا تھا تیل کہیں زیادہ خرچ نہ ہو جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وقت نزدیک آ گیا، دولہا کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ان کو دیر لگ گئی، جنہوں نے اپنی مچھلیوں کو جلایا ہوا تھا، جنہوں نے 5 مچھلیاں جلا کر رکھی ہوئی تھی، 5 عورتوں کے پاس تیل کی کمی ہو گئی، دولہا لیٹ ہو گیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی مچھلیاں بجھی جا رہی ہیں، اتنی دیر میں دولہا آ گیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بیوقوف تھی ان کی مچھلیاں بجھ گئی، تیل ان کے پاس نہ رہا۔ اور جب دولہے کی آواز سنی کہ دولہا نزدیک آ رہا ہے تو عقل مندوں سے کہنے لگی کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، ہماری مچھلیاں بجھی جاتی ہیں، ورنہ ہماری مچھلیاں بجھ جائیں گی تو ہم لوگوں کے پاس تیل نہیں ہوگا، ہماری مچھلیاں بجھ جائیں گی، ہمیں اپنے تیل میں سے کچھ تیل ہمیں دے دو۔ عقل مندوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ تیل اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے یہ اتنا کام کر سکے، اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ کیا ہوا؟ ایک وقت آ گیا، ان کی مچھلیاں بجھ گئی، انہوں نے کہا دوڑ کر باہر جاؤ اور جا کر وہاں سے اپنے لیے تیل مول لے کر آؤ اور اپنی مچھلیوں کو درست کر لو تاکہ تمہاری مچھلیاں بھی جلنا شروع ہو جائیں۔ اور قرآن
मुकद्दस में लिखा बेवकूफों ने क्या किया, दौड़कर बाहर चली गई और जाकर वहां से तेल ढूंढा। हो सकता है दुकानें बंद हो गई, उनको तेल ना मिला। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि दूल्हा अंदर आ गया। जब दूल्हा अंदर आ गया, जो अक्लमंद थी उन्होंने अपनी मशरे जल्दी से दुरुस्त की, उनको ठीक किया और अपनी मशरों को जलाकर दूल्हा के इस्तेमाल के लिए बाहर खड़ी हो गई। दूल्हा उनके साथ अंदर आ गया। जब अंदर आ गया तो कुरान मुकद्दस में लिखा है कि दरवाजा बंद कर दिया गया। जब दरवाजा बंद कर दिया गया तो 5 जो अक्लमंद थी दूल्हा के साथ अंदर आ गई, 5 जो बेवकूफ थी बाहर चली गई। और कुरान मुकद्दस में लिखा है कि वो आकर दरवाजे को खटखटा रही हैं, दरवाजे को लॉक कर रही हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोल। कुरान मुकद्दस में लिखा है दूल्हा ने अंदर से आवाज दी, तुम कौन हो कि तुम अपनी मशरे दुरुस्त करने के लिए गई हुई थी? हमारा तेल खत्म हो गया था, हम वो बाजार से लेने गई हुई थी। कुरान मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने, दूल्हा ने कहा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? तुम बाहर के लोग हो, तुम मेरी इबादत मेरी प्रतिष्ठा नहीं करते, तुम मुझे नहीं जानते। कुरान मुकद्दस में लिखा है जिन्होंने मुझे ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया। जो लोग उसको ढूंढते हैं खुदावंद उनको मिल जाता है। मछली जो उनकी भुजी हुई है, उनके बच्चे उनके पास रूहानी हथियार नहीं थे, उनके पास दवा नहीं थी, उनके पास कलाम नहीं था। वो जब दौड़कर बाहर जाती हैं कि हम भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, हम भी अपने पास देर को क्षमा कर लें, तो वहां पर कोई आदमी को ना मिला। कुरान मुकद्दस में लिखा है आखिरी वक्त में ना रोटी का ना पानी का कहत होगा, बल्कि खुदा के कलाम का कहत पार जाएगा। वो वक्त आने वाला है, वो मुसीबतें आने वाली हैं। और कुरान मुकद्दस में लिखा है कि ना रोटी का ना पानी का कोई का कहत नहीं पड़ेगा, बल्कि खुदा के कलाम का कहत पार जाएगा। लोग कलाम सुनाने वाले ढूंढेंगे पर नहीं मिलेंगे। कुरान मुकद्दस में लिखा है मुबारक हैं वो जो मेरे नाम के सताए जाएंगे, जो मेरे नाम के लिए सताए जाएंगे, मरवाए जाएंगे, वो मुबारक होंगे। और लोग उनको पकड़ेंगे इज्जत देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। और कुरान मुकद्दस में लिखा है कि लोग उनको पकड़ेंगे, अदालतों में डाल देंगे ताकि कोई आपको कलाम ना सुना सके। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है। बाप से दरखास्त करो कि बाप फसल बहुत है और मजदूर तैयार कर। अगर हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, अगर हम उसकी प्रोसेस नहीं करेंगे, अगर हम उसके दुआ के लिए जवान नहीं होंगे, अगर हमारी नौजवान नस्ल खुदा को कबूल नहीं करेगी, तो फिर काटने वाले कहां से आएंगे? हम में से निकलेंगे, हमारे बच्चों में से निकलेंगे, हमारी नौजवान नस्ल में से निकलेंगे। अगर वो नहीं निकलेंगे तो फिर तबाही और बर्बादी है। और कुरान मुकद्दस में लिखा है लूत के वक्त में लूत खुदा का बंदा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, हर एक फैमिली के लोगों को पूरे मुल्क के अंदर वो मना भी करना रहा, लोगों बस आओ तौबा करो, खुदा के गजब से बच जाओ। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि लूत की बात को किसी ने ना सुना। नौजवान भी जिंदगियां बदकार बना बैठे थे, हर तरफ से उनके सिर के अंदर शैतान ने यह डर रखा था कि तुम खुदा की इबादत ना करना। कोई इबादत नहीं सी कर रहा, तो क्या हुआ? एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और कुरान मुकद्दस में लिखा है लोग उसकी बीवी उसकी 2 बच्चियों को खुदा ने बाजू से पकड़ा, शहर से बाहर कर दिया। और लिखा है कि उस खैर को आग और गंधक से तबाह बर्बाद कर दिया, जला दिया। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा ताकि आने वाली मुसीबत का सामना करे। और कुरान मुकद्दस में लिखा है कि लोट की बीवी को याद रखो, उसने पीछे मुड़कर देखा। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में से बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस अपनी नजरें वहां पे दौड़ाते हैं। मैं ये काम करता तो वो बेहतर था। लिखा है कि मिस्र के लोग बनी इस्राएल कौम कहते हैं हमें वो मिस्र की मछली याद आती है जब मुफ्त खाते थे। कुरान मुकद्दस में लिखा उनको फ्री में मिलती थी, लेकिन उसके बदले उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, मुशक्कत करनी पड़ती थी। जब काम करते
رہے تھے اس وقت اپنے خدا کے حضور میں چراتے خدایا میں ذات کر دے. جب وہاں سے ذات ہو گئے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ مچھلی ہمیں یاد آتی ہے. خدا نے ان کو ان کی دماغ کے مطابق خدا کا کلام فرماتا ہے گوشت مہیا کیا. کون سا؟ بٹیرے بھیجے ان کے لیے، کھاؤ جو تمہاری خواہش ہے اس کے مطابق جیو پر میری عبادت کرو. لیکن ان لوگوں نے عبادت کی طرف اپنا دھیان نہیں دیا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان سے ظاہر ہوگا تو وہاں پر جب زمین پر آ کر وہ عدالت کرے گا تو لکھا کہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دیا جائے گا، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور کہے گا کہ ان کو جدا کر دیا جائے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو ایماندار ہوں گے جو راست والے ہوں گے ان کو الگ ایک سائڈ پر رکھ دے گا. اس سائڈ پہ کھڑے ہو جو دائیں طرف پہ جن کے بال اچھے نہیں ہیں، جن کے کردار اچھے نہیں ہیں، جن کی زندگی کے اندر دعا نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کلام نہیں ہے، انہیں کہے گا کہ میری بائیں طرف کھڑے ہو جو کھبے آ. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ والوں کو کیا کہے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی تمہارے لیے آسمان پر تیار ہے اسے میراث میں لے لو، اسے گفٹ میں لے لو، فری آپ کو دے دے گا. جس کے لیے آپ زمین پر محنت مشقت کرتے ہیں، سارا دن آپ کام کرتے ہیں، جس کے لیے آپ دن رات ایک کر کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کو فری میں مل جائے گا. لیکن اس کے بدلے میں آپ کو دعا کی ضرورت ہے، آپ کو روزہ کی ضرورت ہے، آپ کو کلام کی ضرورت ہے، آپ کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو خدا کے حضور میں لانے کی ضرورت ہے. بائیں ہاتھ والوں سے کیا کہے گا؟ کہے گا ملاؤنو اے لانتیو، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، میں تم کو نہیں جانتا. وہ چلائیں گے ہم نے تیرے لیے روزے رکھے ہیں، ہم نے تیرے لیے روح کو نکالا ہے، ہم نے تیرے لیے ہدیے دیے ہیں، ہم نے تیرے لیے سارے کام کیے ہیں. کہے گا میں تم کو نہیں جانتا. ان کو پکڑو، ان کو وہاں پر پھینک دو. اپنے فرشتوں کو حکم دے گا ان کو لے جاؤ اور وہاں پر پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہاں کی آگ کی آنچ نہیں بجھتی، وہاں کا کیڑا نہیں مرتا. وہ جتنی بھی لمبی زندگی ہوگی وہاں پر چلتے اور مرتے رہیں گے پر انہیں موت نہیں آئے گی. کلام مقدس میں لکھا ہے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور میں جائیں، راست باز بن کر ایماندار بن کر سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح عبادت کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑے بلکہ سر اٹھا کر اپنے خدا کے سامنے کہیں تو ہمارا خدا ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو ہمارا منجی ہے. تو نے میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر، میرے گھرانے کی خاطر اے خداوند تو نے اپنا خون بہا دیا ہے. اس کے خون کو ویلکم کریں، اپنی زندگیوں میں لے لیں. وہ کہے گا میرے بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پاس لوٹ آ، میرے پاس سکون ہے، اطمینان اور چین ہے. کلام مقدس میں کہتا ہے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایلیا اور لیشا کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے ایلیا کو اٹھا لیا اور لیشا زمین پر کھڑا ہے، دیکھتا رہا اور اسے سمندر کے پار جانا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لیشا جو اس کا استاد تھا اس کے سر پر کے کندھے پر ایک کپڑا ہوتا تھا. جب وہ گرا وہ کپڑا لیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب سمندر پار والا سمندر کو دو حصے کر دیا. سو کلام مقدس ہمیں دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. ایماندار لوگ ہوا میں اٹھ کے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، گنہگار زمین کے وارث ہوں گے اور زمین پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کلام کے وسیلہ سے سب کو برکت دے. آئیے کلام کی شکر گزاری کی دعا بھائی فیصل آئیں گے، کلام کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں گے.
मेहरबान बाप तेरे बेटे इसी यीशु के वसीला से इस दुनिया में आते हैं। आसमानी बाप तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं, तूने जिंदगी बख्शी, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो वादों का सच्चा, तो बरहक है, तो अजीब मशीर खुदा कादर है, तो वफादार आसमानी बाप है। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो जो बुलंदो वाला खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी मेहनत करते हैं बाप, तेरे बंदा के लिए, तेरे मंसूब के लिए, जिसके वसीला से तो आज हमारे साथ हम कलाम हुआ। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, हमें ये बरकत दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और आसमानी बाप हम दाएं और बाएं नहीं बल्कि तेरी सीधी राह पे चलें। तेरी मिन्नत करते हैं खुदावन, बाकी माना वक्त में संभालना, अपने जलाल को इस्तेमाल कर। तेरा बंदा जो मीटिंग लीड कर रहे, तेरी बरकत, तेरी रहनुमाई चाहे, जब तक तेरे लोगों को खुदा लीड करे तो बाप अच्छे अल्फाज मैया करना, ऐसे अल्फाज तेरी हम तेरी तारीफ के लायक है। और तेरी मिन्नत करते हैं बाप, जिस दिन दुआएं इल्तिजाएं तेरी हुजूरी में की जाए, बाप उनका जवाब देना और अपने जलाल के लिए अपने खातों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करना। मसीह यीशु के वसीला से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।